نحمده من لم يشكر الناس لم يشكر اللہ. یہ مبارک کلمات کتابوں میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں. ہمارے شہر کھمبھات میں مدرسۃ البنات کا یہ انعامی جلسہ ہے، جس میں ہمارے اطراف کی اور شہر کی بچیاں زیر تعلیم ہیں اور درس نظامی کا کورس پورا کرنے کے بعد آج ان کو فراغت دے کر کے، ان کو خمار اڑا کر کے، دستار فضیلت دے کر کے اپنے مقام پر واپس کیا جا رہا ہے. یہ دن بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اللہ نے دکھا ہے. اس پر ہم رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ورنہ ہمیں اس شہر میں تقریباً 50-55 سال سے بار بار آنے کا اتفاق ہوا ہے. جب شروع میں یہاں آتے تھے تو دین کے نام پر کوئی تحریک، کوئی کوشش، کوئی جدوجہد نظر نہیں آتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ شان رکھتے ہیں ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ان کا راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا اور بھوکے پیاسے رہ کر فقر و فاقہ برداشت کرتے ہوئے، سفر کی سعودتیں برداشت کرتے ہوئے امت مسلمہ میں چل پھر کر کے پیغام نبوت کو پہنچانے کی جو جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ کر آج ہمیں یہ عید سے بھی زیادہ خوشی کا مبارک موقع عطا فرمایا. میری دلی دعا ہے اللہ مزید مزید اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چگنی ترقیات سے نوازے. اس میں کام کرنے والوں کی خدمات اللہ قبول فرمائے. جو بچیاں ہمارے یہاں زیر تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خادمہ بنائے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں ان کا فیض عام اور کام فرمائے. یہ میری دلی دعائیں ہیں. اس ادارے کو کھڑا کرنے میں، اس کو چلانے میں، اس کو قائم کرنے میں اور یہاں تک پہنچانے میں حضرت مولانا اسماعیل سارودی دامت برکاتہ ہو اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رات دن تعاون کرنے والے، کھڑے رہنے والے علماء کرام، بستی کے اہل خیر حضرات اور ہمدردان ملت، جنہوں نے اس کام کو اپنا کام سمجھا اور جنہوں نے اس کام کو انجام دینے میں اللہ کی رضا کو یقین کیا، اپنی آخرت کا نجات کا ذریعہ سمجھا، ان حضرات نے دامِ جنت سپورے ہر طرح سے تعاون کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ان تمام حضرات کے لیے بہترین جزائے خیر کی دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. سب سے پہلے یہ بڑی بات سن لو کہ ہمارے ملک ہندوستان میں، قریب کے ملک میں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی دارالعلوم، مکاتب، مدارس اور اس میں خدمت کرنے والے علماء، تعلیم لینے والے طلباء، طالبات، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے ہمارے اسلاف شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء جن کے نام کی تفصیل بہت لمبی ہے. مختصراً برکت کے لیے 2-4 نام پیش کیے ہیں. ان حضرات نے بڑے کشاکشی کے عالم میں، بڑی کھینچتانی کے عالم میں ان حضرات نے ہمارے ملک ہندوستان میں، جبکہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھی اور اسلام کے نام لیوا افراد کو یہاں سے ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی،
ان مبارک ہستیوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی، راتوں کو اٹھ کر گرم گرم آنسو بہا کر رب کریم سے دعائیں مانگی، اور جب وہاں سے ان کو نجات ملی اور واپس آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دوستوں کی ملاقات پر دو باتیں کہی کہ میں جیل کی سلاخوں میں جدوجہد کرتے ہوئے دو باتیں لے کر کے آیا ہوں جس کو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا۔ ایک تو میری تمنا اور میری دلی آرزو یہ ہے کہ شہر شہر دیہات دیہات گلی در گلی مکاتب قائم کیے جائیں اور اس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اور بچوں کو حدیث پاک سکھائی جائے اور بچوں کو دین شریعت کی باتوں سے آگاہ کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 2 پر کسی قیمت کے اوپر امت مسلمہ میں اختلاف، لڑائی جھگڑے ناچاکیاں برداشت نہیں کی جانے گی، سب کو اتفاق سے مل جل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر دین کی خدمت کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ دو باتیں لے کر کے میں آیا ہوں۔ اس اللہ کے بندے کی دل جلی باتیں اور رب کریم کی بارگاہ میں اس کے الفاظ کی مقبولیت کہ صدی پہلے اس نے آواز لگائی تھی، بڑی مقبول گھڑیوں میں اللہ نے قبول فرما لی، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ نے آج امت مسلمہ میں یہ دن دکھائے۔ ان حضرات نے کوششیں کی، دعائیں کی، اس کی بنیاد ڈالی، تو وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے بڑوں کی رائے، بڑوں کا مشورہ، بڑوں کا درد دل اپنے اوپر اوڑا اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا، تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر مکاتب اور مدارس قائم ہو گئے، ہر جگہ پر دین کا بول بالا ہونے لگا، اور قرآن کی تفسیر پڑھانے والے، حدیث پاک پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے اور مقررین، مصنفین، ہر طرح کے نیک افراد اللہ نے پیدا کر دیے۔ ان ساری خیر اور بھلائی کا مرجع جو ہے یہ ان مبارک ہستیوں کی طرف جاتا ہے جنہوں نے جیل کی سلاخوں میں دعائیں مانگ کر جیل سے نکلنے کے بعد امت کو آگاہ کیا۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جن پاک ہستیوں کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے، جس کا پوری امت مل کر بدلہ نہیں دے سکتی ہے، تو کم سے کم ہم جیسے نالائق اور ہم جیسے غافل انسان جو ہے ہمارے بڑوں کے اتنے بڑے احسان کے مقابلے میں اگر کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان اسلاف اور بزرگوں کی روحیں اپنے رب کریم کے دربار میں بڑی عافیت اور مزے کے ساتھ آرام میں ہے، تو کم سے کم ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے بڑے بڑے احسانات کے شکریہ میں ہم تھوڑا سا اس مبارک مجلس میں ایصال ثواب بھی تو کر لیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہیں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ہمارے حضرت والا کا بیان سننے سے پہلے ہماری اسلاف اور بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ اور بدلہ تو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ان کی پاک روحوں کو ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور ایصال ثواب کرو، اس کے بعد حضرت والا کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہمارے دوستوں نے اور ہماری
जितने इस मजलिस में शरीक है और जिन्होंने कुरान पाक की ये सूरत सूरह इखलास पढ़ी है, उसकी फजीलत भी मौला को नहीं बयान की है। मौला हमारी गलती ज़बान से पढ़ा है तो इसे कबूल करवा ले और अपनी शायद शान इसमें अजर सवाब को बढ़ा चढ़ाकर हमारी इन पाक हस्तियों की रूहों को पहुंचा दे, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हम इस मजलिस में बैठकर दीन की, कुरान की, हदीस की और दीन मदीन की बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर बरामद फरमा। आखिर में इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले को चलते चलाते दुनिया में अल्लाह ने सारे असबाब, सारे मदारिस, सारे मकातिब और अवामुन नास में मकातिब और मदारिस की मेहनत, उसकी मोहब्बत, उसको चलाने के लिए जो असबाब और जो ज़रूरियात दरकार हैं, उसको खंदा दिली के साथ और बड़ी मोहब्बत से पेश करने के लिए हमारे अवामुन नास ने भी जो कुर्बानियाँ की, जानी और माली, और अपनी लफ्ज़ जिगर चहीदी नूर नज़र को और लफ्ज़ जिगर को मदरसों के हवाले करके उनको दीन के इल्म हासिल करने के लिए वक़्फ़ किया है। अल्लाह ताला शानहू उन तमाम को अपनी शायद शान बेहतरीन जज़ाए खैर बरामद फरमाए, ये मेरी दिली दुआ है। अहले खंभात जिन्होंने इस मदरसे को तरक्की देने के लिए, इस मदरसे को कायम करने के लिए हज़रत मौलाना की जो मदद और ताउन किया है, उनकी जो हिम्मत अफजाई की है, मैं उन हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज तक आप हजरात ने इस मदरसे का ताउन खुले दिल से किया है, लिल्लाहियत से किया है, इंशाअल्लाह आगे भी आप हजरात इस मदरसे की तरक्की के लिए, इसकी ज़रूरियात के लिए जो कुर्बानियाँ आज तक दी है, उससे ज़्यादा दिल खोल करके कुर्बानियाँ देने का अज़्म इरादा करें, ताकि अल्लाह ताला शानहू हमारी मामूली सी वादे की कुर्बानी कबूल फरमाकर अल्लाह ताला हमारा भी शुमार इशाद दीन में कुर्बानी देने वालों में शामिल कर दें, तो ये हमारे लिए ज़हीर किस्मत की बात है। मैंने सुना मौलाना की ज़बान से आने के बाद कि ये जो मदरसा चल रहा है छोटे से मकान में है, बड़ी तंगी है और तालिबात की तादाद भी ज़्यादा है, इंतज़ाम पूरा करना चाहे नहीं कर सकते हैं, बड़ी देरी में तमन्ना उनकी है और मुखलिस हजरात की दुआएं भी शामिल हाल रही है। माशाअल्लाह मदरसे की तामीर के लिए और उसकी बिल्डिंग के लिए 3 बीघे का दस्तावेज भी हो गया है, 4थे बीघे का भी मामला चालू है। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में अल्लाह चाहे तो तामीरी काम भी शुरू होगा। तो हमारी ये राय है कि हमारा जो माल उम्मत मुस्लिमा का आज दुनिया में नाम भरी के लिए, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अपनी वाहवाह कराने के लिए, या तो मकान के ईंट गारे में, या फिर सवारियों के चलाने में, या फिर वाहवाह कराने में ज़ाया और बर्बाद होता है, इससे तो कुछ नफा होने वाला नहीं है। अगर हमारी जिंदगी के लम्हात को और हमारी सलाहियत इस्तेदाद को और हमारे माल को, हमारी औलादों को अगर हमें सदका जारिया बनाना है और मौत के बाद काम में आने वाला बनाना है, तो सिवाय इसके कोई चारे काम नहीं है कि हमारी औलादों को दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया जाए और हमारी अक़ल और हमारी सलाहियत को दीन के ताउन में खर्च किया जाए और हमारे पाकीज़ा माल को दीन की इशाअत के लिए जिस शोबे में, जिस वक्त में जिसकी भी ज़रूरत हो, दिल खोल कर ताउन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा करने से माल कम नहीं होगा, ऐसा करने से औलाद कंगाल और फकीर नहीं बनेगी। अल्लाह ताला शानहू का कुरान पाक में खुले लफ्ज़ों में वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन के मददगार बन जाओगे, चाहे जिस शोबे की मदद हो, जान से, माल से, औलाद से, दो भले बोलकर या अच्छी दुआएं करके जिस तरह से भी ताउन कर सकते हो करो। अल्लाह ताला शानहू हमारी मदद करने का वादा फरमाते हैं और अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, बड़ा अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह अपनी बात
یہ سارے وعدے ہیں، اس پر یقین کرتے ہوئے میرے دوستو آج تک مدرسے کے ساتھ جو بھلائی اور جو ہمدردی اور جو تعاون کیا ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ اس کو زیادہ مقدار میں بڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مدرسہ ترقی بھی کرے گا تو اللہ کے سوا کوئی مددگار ہمارا نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا ناقص معاملہ، ہماری ناقص تھوڑا سا مانگ اور ہماری تھوڑی سی جدوجہد اور کوشش اگر اس کار خیر میں لگ جاتی ہے، قسم پروردگار کی اگر یہی نقطہ پروردگار عالم کو پسند پڑ گیا تو اس نقطے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یقین کے ساتھ. اور اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جان سے، مال سے، دھن سے ہر طرح سے تعاون کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے جیتے جی ہمیں دنیا میں ایک دن وہ بھی دکھائے گا کہ ہمارے ادارے سے ماشاءاللہ دین کے دریا بہ رہے ہیں اور دین کی شعائیں چمک رہی ہے اور یہاں سے تعلیم لے کر نکلنے والے دنیا میں پھیل کر لوگوں کو دنیا کا تعلق چھڑوا کر رب کریم پالنہار سے تعلق جڑوا دیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے سوا کامیابی کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے. اور اس کو قابو میں لانے اور اس کو وجود میں لانے کے لیے سوا مدارس، مکاتب، خانقاہیں، اہل اللہ کی صحبت اور یہ جتنے بھی دینی معاشرے دینی معاملے کے جتنے بھی امور اور کام ہیں انہی میں تعاون کرنے سے یہ بات قابو میں آ گئی. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بڑے مبارکبادی کا قابل ہیں وہ لوگ جن کی صلاحیتیں، جن کی عقل، جن کا جان، جن کا مال، جن کی اولادیں اس کار خیر میں خرچ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس کار خیر میں ہر طرح سے تعاون کرنے کی اور اس میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مرنے کے بعد ہمارا اجر انبیاء، صدیقین اور صالحین کی زمرے میں ہو جائے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق نصیب